کئی برس پیشتر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، بات یہ اہم نہیں کہ آپ کتنی اونچی چھلانگ لگاتے ہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ چھلانگ کے بعد کتنا سیدھا چلتے ہیں۔ اور مسیحی زندگی میں بھی یہ بات ایک حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ خوش ہو کر خداوند کے لیے بلند چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن وہ سیدھا نہیں چلتے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم روح میں چلیں، بلکہ بائبل غلطیوں 5ویں باب کی 16ویں آیت میں فرماتی ہے کہ اگر تم روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اور پھر بات آگے بڑھتی ہے اور ہمارے حوصلہ کے لیے 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح کے موافق چلو اور مسیح کے روح کے موافق اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں کہ پاک روح سے معمور ہونے سے کیا مراد ہے، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ افسیوں 5ویں باب کی 18ویں آیت میں روح القدس سے معمور ہونے کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ میرے لیے بہت اہم بات ہے کہ جب کوئی متوالا ہوتا یعنی شراب زیادہ پی لیتا ہے تو وہ سیدھا نہیں چل سکتا، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، جس کے سبب سے وہ سیدھا نہیں چلتا۔ اور امریکہ کی پولیس اس طرح پتہ چلاتی ہے کہ کوئی ڈرائیور شراب کے نشے میں ہے یا نہیں۔ وہ اس کو چلنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھا چل پاتا ہے یا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیحی زندگی میں کچھ ایسا ہی ہے؟ آپ پاک روح کی معموری کے متعلق جتنا بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں پاک روح سے معمور ہوں، لیکن اصل پرکھ اس سے ہوتی ہے کہ آپ چلتے کیسے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی اچھی نہیں تو پھر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ روح سے معمور ہیں۔ آپ کو ایسی زندگی بسر کرنا ہے جو خدا کو خوش کرنے والی ہو۔ لہٰذا جب آپ ایک بار روح سے معمور ہو جائیں تو اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو تنگ راستوں پر بھی سیدھا چلنے کا فضل بخشے، یعنی ایسی راہ جو خدا کو خوش کرنے والی ہو، ایسی راہ جو یسوع مسیح کو خوش کرنے والی اور اس کے جلال کا سبب ہو اور دوسروں کے لیے محبت اور ترس سے بھری ہو۔ ذرا سنیے، میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں روح سے معمور ہوں، لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں۔ سنیں، جب آپ پاک روح سے واقعی معمور ہوں تو اس کا اثر آپ کے چال چلن پر ضرور ہوگا۔ لہٰذا روح کے موافق چلیں اور جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کریں۔